عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، آج کیوں عمران خان اور شعیب اختر جو سابق کھلاڑی ہیں پاکستان کی، وہ جو ہے ٹرینڈ رہے، آکسیجن کی سپلائی کی رکاوٹ پیدا کرنے والوں کو لٹکا دیں گے، کیوں کہا دہلی ہائی کورٹ نے؟ دنیا کا مصروف ہوائی اڈہ کون سا بن گیا ہے؟ ایس ڈی آر ایف ٹیم کی رمجھم پوسٹ کے لیے روانہ کیوں ہوئے ہیں اتراکھنڈ کے لیے؟ شوہر کورونا سے موت کے بعد پورا گھر بیوی نے آگ میں لگا کر خود کو جھونک دیا، کیوں؟ کووڈ سینٹر سے قیدی فرار ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، تو کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کی امانتیں ہم لوگ بالخصوص بیوہ عورتوں میں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بنگلور کے ایک قریبی علاقے جو سٹا ہوا علاقہ تھا بنگلور کا، وہاں سے بہت سارے مطالبے آ رہے تھے، تو ہماری ٹیم نے وہاں بھی پہنچ کر کے مکمل طور پر بیوہ خواتین کو راشن دینے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بھی کچھ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے یہاں پیش کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ لوگوں کے اطمینان کے لیے ہیں۔ اس کے علاوہ کشمیر سے بھی کچھ تصویریں آئی ہیں دیگر علاقوں میں جہاں پر ہوا، جہاں بیوہ اور بہت ہی ضرورت مند لوگوں کو گھر گھر پہنچانے کی جو کارروائی ہماری ہے وہ جاری ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں۔ آج صبح بھی ہم لوگوں نے آپ کے سامنے بہت ساری تصاویر رکھی تھی، یہ بھی کچھ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا کام لگاتار جاری ہے۔ جو آپ کی امانتیں پہنچ رہی ہیں، جن احباب نے حصہ نہیں لیا ہے ضرور اس میں حصہ لیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہم پہنچ سکیں اور ان کے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بن سکیں۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ آپ کو کرنا کیا ہے پتہ ہے، نیچے نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس اپ کریں اور اس سے تفصیلات بھیج دی جائیں گی، تو پھر اس پر آپ جو تعاون کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آج پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جو ہے بھارت کا نام لے کر کے اور تشویش کا اظہار کرتے ہوئے بھارتیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کو لے کر کے وہ بہت زیادہ سرخیوں میں رہے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھارت میں کورونا وائرس کی خطرناک لہر کے نتیجے میں پیدا ہونے والی تشویشناک صورتحال پر بھارتی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری دعا ہے کہ ہمسایہ ملک اور دنیا بھر میں وبا کے شکار افراد جلد صحت یاب ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر انسانیت کو درپیش اس مسئلے کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ تو ناظرین گرامی، اس طرح سے بھارتیوں کے ساتھ یہاں کے حالات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اظہار یکجہتی پر جو ہے بہت زیادہ سراہے گئے۔ اسی طرح ناظرین گرامی، پاکستان کے سابق کرکٹ کھلاڑی شعیب اختر کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں۔ انہوں نے تو باقاعدہ ایک ویڈیو اس وقت جو ہے پوری طرح سے ریلیز کر کے بھارت میں جو حالات بنے ہیں اس پر تشویش کا نہ صرف اظہار کیا، اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا اور بھارت کے ساتھ جو ہے اپنی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ایک ساتھ ہو کر کے کورونا کے ساتھ لڑنا ہے۔ یہ ویڈیو میں آپ کو آواز کے ساتھ سناؤں گا، لیکن اس سے پہلے اگر یہی حالت ناظرین گرامی کوئی کھلاڑی بھارت میں پاکستان کو لے کر کے کہا ہوتا تو یہاں کا میڈیا آسمان سر پر اٹھا لیتا۔ ابھی تک اس کو غدار وطن کہہ دیا جا چکا ہوتا، اس کا کیریئر برباد کر دیا جا چکا ہوتا، نہ جانے اس پر کس کس طرح کے الزامات لگا چکے ہوتے، اس کو نہ جانے کیا کچھ الزامات سے جو ہے اس کو القابات سے پکار دیا جاتا۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم نے خود جب بھارتیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے، ویسے میں کرکٹر کی جانب سے بھارتیوں کے ساتھ اس اظہار یکجہتی کو پوری طرح سے ٹرینڈ بھی کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھارت کے ٹویٹر پیج میں بھی اس ویڈیو کو الگ الگ انداز میں تبصروں کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔
تو آئیے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہے. اس ویڈیو کو تھوڑا سنتے ہیں پھر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہندوستان اس وقت از ان اے ڈیفیکلٹ پوزیشن. 4 لاکھ کیسز خالی مہاراشٹر میں آ رہے ہیں، مہاراشٹر میں آ رہے ہیں، بامبے میں آ رہے ہیں، دلی میں آ رہے ہیں. اٹ از امپاسبل فار اینی گورنمنٹ ٹو ٹیکل اٹ. اور میں اپیل کرتا ہوں، پرزور اپیل کرتا ہوں اور دل سے اپیل کرتا ہوں کہ پلیز، میں اپنی گورنمنٹ سے بھی کرتا ہوں، اپنے لوگوں سے بھی کرتا ہوں، انڈیا ڈو نیڈ اے لاٹ آف آکسیجن ٹینکس. آکسیجن کی بہت کمی ہو رہی ہے اور آکسیجن ٹینکس ہر حالت میں چاہیے، ہر صورت میں چاہیے. وہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے بوڑھے بڑے بزرگ جتنے لوگ ہیں، دے آر ان اے نیڈ آف آر نیڈ فار سچ تھنگس سچ. تو ناظرین گرامی، ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ محبت اور امن کے لیے یہ قدم آگے بڑھاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ 2 قدم آگے بڑھائیں. یہ بھارت کا شیوا بھی ہونا چاہیے. جس طرح سے جو ہے پڑوسی ممالک سے جس انداز میں جس طرح کی بھی اختلافات یا سرحدی جو عداوتیں ہیں اس بیچ میں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں آتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ امن پسند لوگ اس کو شیئر بھی کرتے ہیں، ریٹویٹ بھی کرتے ہیں، پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ اس پر تبصرے بھی کرتے ہیں، جس کا سلسلہ اس وقت بھارت کے ٹویٹر پیج پر چل رہا ہے. ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو لے چلوں چمولی جنپد سے متصل چین تبت سرحد پر گلیشیئر ٹوٹنے کی اطلاع کے بعد ریاستی آفت ریسپانس فورس SDRF جس کو کہا جاتا ہے، ان کا دستہ اس وقت جائے وقوع کے لیے روانہ ہو چکا ہے. SDRF کے ترجمان انسپکٹر سنجے روتھار نے سنیچر کو بتایا کہ جمعہ کی رات 10:16 پر سمنا پوسٹ سے آگے رمجھم پوسٹ کی جانب گلیشیئر ٹوٹنے کا واقعہ پیش آیا تھا، جہاں گریو کے ذریعے پل تعمیر کا کام کیا جا رہا تھا. اور اس کے علاوہ سنجے روتھار نے بتایا کہ رات میں موسم زیادہ خراب ہونے اور برفباری سے راستے میں رکاوٹ ہونے کے باوجود راحتی دستہ انسپکٹر ہرگ سنگھ رانا کی قیادت میں روانہ ہو چکا ہے. تو ناظرین گرامی، اس طرح کے جو برفانی تودے جب کھسکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت زیادہ نقصانات بھی ہوتے ہیں، راستے وغیرہ جام ہو جاتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا مشکل ہو جاتا ہے. بہرکیف اس وقت جو ہے وہاں پر دستے پہنچ کر کے حالات کو قابو میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ خبر آ رہی ہے. ناظرین، کورونا کی ہی خبریں ہیں ہر طرف اور جس طرح سے بھی آ رہی ہیں وہ بہت ہی افسوسناک ہے. کورونا نے پورا گھر اجاڑ دیا. شوہر کی کورونا سے موت کے بعد بیوی نے آگ لگا کر کے جان دے دی ہے. کورونا سے لوگ اتنے خوفزدہ ہیں کہ جیسی ان کی رپورٹ کورونا پازیٹیو آتی ہے وہ خوف اور مایوسی کے سائے میں چلے جاتے ہیں. اعداد و شمار کے مطابق کورونا مریضوں کی بڑی تعداد صحتیاب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی لوگ خوفزدہ ہیں. مرزاپور میں تو ایک خاتون نے شوہر کی کورونا سے موت کے بعد اپنی جان دی تھی. اتر پردیش کی ضلع مرزاپور میں کورونا سے موت کے بعد ایک دل دہلا دینے والے واقعے نے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. شوہر کی موت کے بعد بیوی نے آگ لگا کر اپنی جان دے دی اور دونوں کے 5 بچے یتیم ہو گئے. ایک ساتھ دونوں لاشوں کی آخری رسوم ادا کر دی گئی. بندیا جل تھانہ علاقے کے کپور گاؤں کا یہ واقعہ کل سحپر کے بعد کا ہے. پولیس نے بتایا کہ کپورا گاؤں کے رہائشی ونود پانڈے کانگریس کے رہنما اور ضلع پنچایت انتخابات میں بھی امیدوار تھے. ونود انفیکشن زدہ تھے، ان کا انتقال ہو گیا. شوہر کی لاش دیکھ کر بیوی میناکشی کو یہ صدمہ برداشت نہیں ہوا. گھر میں داخل ہونے کے بعد ایک آتشی اشیاء اپنے جسم پر چھڑک لیا اور خود کو آگ لگا لی. جب تک لوگوں کو پتہ چلتا اس کی موت ہو گئی تھی. میناکشی 5 بچوں کی ماں تھی. ونود ایک اسکول کے مینیجر بھی تھے. اب 5 بچے یتیم ہو گئے ہیں. ایک ہی ساتھ ماں باپ کو کھو دیا ہے. ناظرین گرامی، یہ حالات بنا دیا ہے. میں آپ کو یہ ویڈیو بھی بتانا چاہوں گا، آخر میں دکھاؤں گا کہ کیا کچھ ہوا. وہیں پر کووڈ کیئر سینٹر سے 2 قیدی فرار ہونے کی وجہ سے 4 پولیس اہلکار کو معطل کرنے کی خبریں آ رہی ہیں. یہ مہاراشٹر کے تھانے میں ٹاٹا امنترا کووڈ کیئر سینٹر کی بات ہے، جہاں پر 2 قیدیوں کو داخل کیا گیا تھا. ان کو کووڈ پازیٹیو آنے کی وجہ سے علاج کے لیے، لیکن وہ کووڈ مریض وہاں سے بھاگ گئے جو قیدی تھے. تو انہوں نے بتایا کہ کلیان اور بھیونڈی کے درمیان واقع کووڈ کیئر سینٹر میں کلیان آدھا واڑی جیل کے تقریباً 30 قیدیوں کو بھی علاج کے لیے رکھا گیا تھا. ان 30 قیدیوں میں سے 2 قیدی وہاں سے 15ویں منزل کے بیت الخلاء سے فرار ہو گئے ہیں، جن کی شناخت جعفری اور خورشید عبدالحمید شیخ بتایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد سے جو ہے یہاں پر 4 پولیس اہلکار جو یہاں پر تعینات تھے ان کو معطل کر دیے جانے کی خبریں مہاراشٹر سے آ رہی ہیں. ناظرین گرامی، آئیے میں آپ کو ایک اور خبر کی جانب لے چلوں، بلکہ یہ ویڈیوز آپ کو دکھاؤں جو اس وقت آ رہی ہیں. یہ دیکھیے، ایک فوٹوگرافر ہے، فوٹو جرنلسٹ ارون شرما. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی ہے کانپور سے، اور یہ منظر دیکھ کر کے آپ حیران رہ جائیں گے. میں اس پر کچھ تبصرہ نہیں کروں گا، میرے الفاظ ختم ہو چکے ہیں. آپ اس ویڈیو کو اور اس آواز کو سنیں. اپریل 2021 میں آپ کو یہ دکھانا چاہتا ہوں. پیچھے دیکھیے ایک بار،
ये कानपुर का भैरव घाट है, जहाँ पे करीब मेरे काउंटिंग अगर सही है तो करीब अभी 38 डेड बॉडी अभी जल रही है, 38 शव। अब कंडीशन ये है कि पाइप यानी कि पानी का यूज करके डेड बॉडीज को बुझाया जा रहा है। ऐसा इनका मानना है कि 4 घंटे में डेड बॉडी जल जाती है, उसके बाद उनको पाइप डाल के बुझाया जा रहा है और अभी भी शव बराबर आ रहे हैं। आपको उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, उधर देखिए एक डेड बॉडी है, वो शव है जो अभी आया है, एक शव उधर है नीचे जो अभी आया है। नाज़रीन गिरामी, आइए मैं आपको अब ले चलूँ चाइना से कोविड-19 के फैलाव की खबर आपको पता है। उसके बाद दुनिया भर में जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है। अब खबर आ रही है कि दुनिया भर के हवाई अड्डों की तिजारती तंजीम एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता बरस चीनी शहर गोआंगजू का हाइयुन एयरपोर्ट वहाँ उतरने या वहाँ से अपना सफ़र शुरू करने वाले मुसाफिरों की मजमूई तादाद के लिहाज से इस वक्त दुनिया का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट रहा है। 2020 में इस हवाई अड्डे को 43.8 मिलियन मुसाफिरों ने इस्तेमाल किया और 2019 ईस्वी के मुकाबले में ये तादाद 40% कम रही। एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल की इब्तिदाई तौर पर जारी करदा वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक रैंकिंग के मुताबिक 2020 में दुनिया के 10 मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डों में से 7 सिर्फ एक मुल्क चीन के हवाई अड्डे थे। 2019 ईस्वी तक अमरीकी शहर अटलांटा का दुनिया का मसरूफ़ तरीन हवाई अड्डा रहने वाला हार्ट्सफील्ड जैक्सन एयरपोर्ट गुज़िश्ता बरस दूसरे नंबर पर रहा और इसे इस्तेमाल करने वाले मुसाफिरों की तादाद 61% की कमी के साथ 42.9 मिलियन रही है। तो नाज़रीन गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, लंबी रिपोर्ट है कि जहां से कोविड फैलने का सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम लगा था, वही मुल्क के कई एयरपोर्ट्स इस वक्त सबसे ज़्यादा मुसाफिरों को एक दूसरी जगह भेजने वाले बन गए हैं। तो पूरी दुनिया एक तरफ कोविड-19 की वजह से माशियात और इक़्तिसादियात की जो हालत बनी, वहीं चीन उसी मजबूती के साथ खड़ा है। भाई के नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात।